اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی اسم کی تقسیمات جو ہے نا وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 اس میں جنس، نمبر 2 اس میں عدد، نمبر 3 وسعت، اور نمبر 3 اعراب۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اب جو ہے نا ہم ذرا چل رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، اور یہ جو مشق ہے یہ تو نہایت آسان ہے، اور یہ میرے خیال میں آپ نے اس کو حل کیا ہوگا۔ جی سر۔ اب جو ہے نا عدد کہتے ہیں کہ اردو زبان میں عدد 2 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے نا، نمبر 1 کیا ہے کہ بھائی ایک چیز کو واحد اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ اردو میں ایک چیز کو واحد کہتے ہیں نا، ایک، اور جی سر۔ ایک سے چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں۔ ایک سے زیادہ اس کے برعکس جی سر۔ عربی میں عدد کے لحاظ سے اسم 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ یا مثنیٰ، اور نمبر 3 جمع۔ یعنی اس میں تثنیہ کا بھی کانسیپٹ ہے عربی میں۔ عربی کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں، آپ اردو کر لیں، آپ جو ہے وہ فارسی کر لیں، آپ انگلش کر لیں، جو بھی ہے جتنی بھی ہے، جیسے دیکھو کہ انگلش میں ایک بک جو کتاب ہے اس کو ہم بک کہیں گے، 2 کتابیں ہوں تو ہم اس کو بکس کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اردو جی میں سر۔ اگر آپ بات، تو ایک کتاب ہو تو اس کو ہم کتاب کہیں گے، اور اگر 2 ہوں تو اس کو ہم کہیں گے کتابیں۔ جی سر۔ تو کہنے کا یہی ہے کہ آپ نہ کوئی سی بھی زبان عربی کے علاوہ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں ایک سے ایک کو ایک کہتے ہیں اور ایک سے زائد کو جمع کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں کیا ہے کہ تثنیہ کا کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک ہوگا تو اس کے لیے جی سر۔ ایک، اور اگر تثنیہ ہوگا تو اس کے لیے تثنیہ کا لفظ، اور اگر جمع ہوگا تو اس کے لیے جمع کا لفظ۔ اچھا جی، واحد ایسا اسم جو ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ تثنیہ یا مثنیٰ ایسا اسم جو 2 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جمع جو ہے نا ایسا اسم جو 2 سے زیادہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اب تثنیہ بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ واحد اسم کے آخری حرف کو فتح یعنی زبر دیں، اس کے بعد الف اور نون مکسورہ لے آئیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ الف اور نون مکسورہ لے آئیں۔ اب یہاں سے انہوں نے ان کو لکھنا یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد الف اور نون مکسورہ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں نا، تاکہ جو ہے نا کیا جی ہے کہ جو طالب علم، جو مبتدی طالب علم ہے نا، تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جاتی۔ ٹھیک ہے نا صحیح۔ جی؟ جی جی اس سر۔ عمل سے اسم کے آخر میں آن کی آواز پیدا ہوتی ہے، آن کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہی کیا ہے؟ جی سر۔ یہی تثنیہ کی علامت ہے۔ تو اب انہوں نے یہاں پر یہ بتا دیا، دیکھو کتابن، کتابن کے بعد ہم الف نون کا اضافہ کریں گے تو کتاب، کتابان بن جائے گا۔ قلم سے قلمان بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی جی؟ سر۔ قلم سے قلمان بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اس سر۔ کے بعد رجل سے رجلان بن جائے گا، ولد سے ولدان بن جائے گا، باب سے بابان بن جائے گا۔ یہ ساری کی ساری جو ہے نا بھی اس میں میرے خیال میں کہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے جی سمجھ سر۔ میں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آسان ان سے جی سر۔ آسانان بن جائے گا، یہ وغیرہ ساری چیزیں نہیں، یہ مثالیں دی ہوئی ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹ، اسم چاہے اسم ذات ہو یا اسم صفت ہو یا مذکر ہو یا مؤنث ہو یا جو بھی ہو، تثنیہ بنانے کا ایک ہی قاعدہ ہے۔ جی سر۔ چاہے اس میں ذات ہو اس کے بھی تثنیہ آپ اس طرح بنا سکتے ہیں، صفت ہو تب بھی آپ اس کی تثنیہ ایسے بنا سکتے ہیں، مذکر ہو تب بھی آپ اس کی تثنیہ ایسے بنا سکتے ہیں، اور اگر جو ہے کہ وہ کیا ہو، مؤنث ہو تب بھی آپ اس کی تثنیہ اس طرح بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی جمع۔ اسم کے بعد کیا تھا؟ جمع، یعنی تثنیہ کے بعد جمع۔ کہتے ہیں جمع 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک سالم اور ایک مکسر۔ تو اس میں ذات کی جمع بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، ایسی جمع کو جمع مکسر ٹوٹی ہوئی کہتے ہیں، یعنی جو بغیر قاعدے کے بنے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جمع مکسر کہیں گے۔ جی سر۔ مکسر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں ہوتا، یعنی بے عین ہی واحد کے وہی لفظ نہیں ہوتے بلکہ ان الفاظ میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔
جس طرح رجل کی جمع رجال آتی ہے، تو اب دیکھو کہ رجل میں رد و بدل کر دیا گیا تو رجال بن گیا، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے سر. جی سر. ہاں، کیونکہ اس میں واحد اسم کی اصل شکل برقرار نہیں رہتی ہے، اس میں واحد اسم کی اصل شکل جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی. اس کے برعکس اسم صفت کی جمع عام طور پر قاعدے کے مطابق بنتی ہے. اس کے برعکس اسم صفت کی جمع، اس میں صفت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سی قسم ہے اسم صفت جس میں ایسے صفت والا. جس میں کوالٹی یا ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ بیان کی ہاں جائے سر. ہاں، بالکل بالکل بالکل، یہ بالکل کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن ہے. جی سر. کوالیفیکیشن اور کیا؟ ڈسکوالیفیکیشن. جی سر. ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں صفت کہتے ہیں. اس کو اس تو میں صفت کہتے ہیں. اس کو صفت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو انگلش میں جی. اس کو کیا کہیں گے؟ ایڈجیکٹو. ہاں ٹھیک ہے جی. اچھا، صفت اس کو کے بعد ایڈجیکٹو. جی جی، اچھا جی، جمع مذکر سالم واحد اسم سے درج ذیل قاعدے کے مطابق بنائی جاتی ہے. اسم کی تنوین یعنی ایک پیش ختم کر دیں. نمبر 2، آخر میں واو ساکن اور نون مفتوح کا اضافہ کر دیں. آگے یہ لکھتے ہیں نا، واو ساکن اور نون مفتوح کا اضافہ کرتے تو نئے جی طالب سر. علم کو سمجھ میں آ جاتا. تو کہتے ہیں کہ اس عمل کے بعد اسم کے آخر میں اون کی آواز پیدا ہوتی ہے، جو کہ جمع مذکر سالم کی علامت ہے. تو اب جمع جی سر. بنانے کا قاعدہ ہے، اس میں ذات سے جمع بنے لیکن کیا ہو؟ وہ بے قاعدہ ہو. اس میں ذات سے جمع بنے اور وہ کیا ہو؟ بے قاعدہ ہو، یعنی مکسر ہو. اس کی انہوں نے چھوڑ دی، انہوں نے کوئی مثال نہیں دی. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک وہ ہے. جی جی سر. جمع سالم. تو جمع سالم کہتے ہیں کہ اسم ذات باقاعدہ، ٹھیک ہے نا جی؟ اسم جی سالم سر. کیا ہو؟ جمع سالم ہو، باقاعدہ ہو اور اس میں صفت ہو. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو مسلمون، ادھر اس کے آخر میں واو نون بنا دیں گے اور مؤنث کے آخر میں الف تا بنا دیں گے. تو مسلم سے ٹھیک ہے. مسلمون، مومن سے مومنون، صالح سے صالحون، منافق سے منافقون، محسن سے محسنون، ظالم سے ظالمون، ساحر سے ساحرون، مجاہد سے مجاہدون، راجع سے راجعون، خاسر سے خاسرون، مفسد سے مفسدون، فائز سے فائزون، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک سر. یہ جی ساری سر. ساری جو ہے نا یہاں پر کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ اسم صفت مذکر کی اکثریت پر لاگو ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ یہ قاعدہ اسم صفت مذکر کی اکثریت پر لاگو ہوتا ہے. البتہ جی سر. صفت مذکر اس قاعدے سے انحراف کرتے ہوئے جمع کسر بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اس قاعدے سے انحراف کرتے ہوئے کیا بناتے ہیں؟ جمع کسر بناتے ہیں. اور اس کی مثال جی سر. ہے رسول سے رسول. تو دیکھو یہاں پر جی جو ہے نا یہ جمع کسر ہے. اخن سے اخوان، راہب سے رہبان، رب سے ارباب، خیر سے ہبر سے احبار، کافر سے کفار، صاحب سے اصحاب، ابن سے آبا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک. جی سر. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم کہتے ہیں بنانے کا طریقہ یہ ہے، اس کا قاعدہ بتاتے ہیں کہ جمع مؤنث سالم واحد اسم سے درج ذیل قاعدے کے مطابق بنائی جاتی ہے. گول تا سے فوراً پہلے الف، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک سر. اور تا کو کھلے تا میں بدل دیں. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک. تو اس عمل جی کے بعد سر. ایسے میں آت کی آواز پیدا ہوتی ہے، جو کہ جمع مذکر سالم، جمع سالم کی علامت ہے. مسلمۃ سے مسلمات اور کافرۃ سے کافرات، صالحۃ سے صالحات، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں آسان ہیں، ہم ذرا اس کو جو ہے نا وہ ریویژن کرتے ہوئے ہم آگے چل رہے ہیں، طرح یعنی دورے کے حساب سے ہم آگے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ٹھیک ہے مزید سر. انشاءاللہ جو آگے بحث آئے گی نا، انشاءاللہ مزید ہم اس میں بحث کریں گے. ایسی جمع جس میں اصل اسم یعنی واحد ٹوٹ کر بالکل نیا اسم بنا دے. جمع کسر بنانے کا کوئی خاص ایک قاعدہ نہیں ہے. اس میں ذات جمع و کسر بناتے ہیں. سٹی کیسے بناتے ہیں؟ جیسے دیکھو کتاب سے کتب، یہ کوئی اس کی جمع نہیں ہے، کوئی خاص یعنی قاعدہ نہیں ہے. وہ قاعدہ فائدہ ہوتا تو نہیں. پھر ہاں
ولدن سے اولاد، بنتن سے بناتن، یہ سمائی ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سمائی. سمائی. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سمائی کہا جاتا ہے. سنے گئے ایسے. جی سر. وسعت کے لحاظ سے اسم کی دو قسم، نکرہ اور معرفہ. اسم نکرہ کسی خاص عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں. اسم نکرہ پوری نو، کلاس، نو بنا کلاس، ٹھیک ہے نا جی. یہ کس کلاس کا ہے، کس کلاس کا بندہ ہے، کس نو کا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. جی کہتے ہیں کہ اسم جی نکرہ نو یعنی کلاس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی وسعت لا محدود ہوتی ہے. اس لیے اس سے کسی شخص، چیز، جگہ کی مکمل پہچان نہیں ہو سکتی. مثلا میں آپ کو کہوں کہ رجل، رجل کا معنی ہے مرد. تو اب دیکھو رجل معنی مرد ہے، تو اب جو ہے نا ہمیں اس کی کلاس کا پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا صحیح. جی. کہ بھائی عام آدمی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کس حساب سے، اس کی کلاس کا پتہ نہیں چلے گا. اس طریقے سے میں نے کہا گھوڑا، تو آپ بھی ظاہر بات کہیں جی کس کلاس کا ہے، یعنی کس نوعیت کا ہے گھوڑا، صحیح ٹھیک سر. ہے جی. تو یوں جو ہے جی نا، سر. جب تک جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں اس کی کلاس کا نہیں پتہ چلے گا، اس وقت تک ہمیں پہچان نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی. جی سر. اسم نکرہ کا ترجمہ کرتے وقت اس سے پہلے آپ کوئی ایک یا کچھ میں سے کوئی ایک لفظ لگایا جاتا ہے. مثلا کتاب ان کا معنی ہوگا کوئی کتاب یا ایک کتاب، ٹھیک ہے جی. رجل کا معنی کوئی جی. آدمی، رجلان کوئی دو آدمی، رجال معنی کچھ آدمی. ٹھیک سر. اسم معرفہ جو کہتے ہیں خاص شخص، چیز، جگہ یا جگہ کے نام کو ظاہر کرتا ہے. اسم معرفہ کی وسعت محدود ہوتی ہے اور یہ ہر کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اسم معرفہ کی 7 قسمیں. نمبر 1، اسم علم، کسی شخص، چیز یا جگہ کے ذاتی نام کو اسم علم کہتے ہیں. مثلا اللہ، محمد، عائشہ، مکہ، جہنم، پاکستان. اس میں ضمیر کسی ٹھیک. شخص، چیز یا جگہ کے نام کی جگہ پر استعمال ہونے والے کلمے کو اسم ضمیر کے کہتے ہیں. مثلا حمزہ میرا دوست ہے، وہ کالج میں پروفیسر ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ وہ جو ہے نا یہ ضمیر ہے. اس جی جملے سر. میں لفظ وہ چونکہ اسم حمزہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے وہ اسم ضمیر ہے. اس کے علاوہ تو، تم، آپ، میں اور ہم بھی ضمائر ہیں. اب یہ ضمائر بیان کر رہے ہیں. یہ ضمائر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بتا رہے ہیں. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ضمائر کو انہوں نے کس طرح بیان کیا ہے. ایک یہ اس میں اشارہ انہوں نے چھوڑ دیا ابھی، ٹھیک ہے جی. تو ہم ذرا ضمائر کی طرف ہم ذرا چلیں گے ابھی، ٹھیک ہے جی. ضمائر کی مکمل ہم کیا کریں گے، جان پہچان کریں گے، ٹھیک ہے جی. یہ جی سر. ضمائر کی طرف ہم ذرا ادھر چلیں گے، آپ کو ذرا تھوڑا، تاکہ پورا انٹروڈکشن ہو جائے پورے ضمائر کا. یہ صاحب نحمیر نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کی طرف ہم جو ہے نا آپ کو لے کے چلیں گے، کیونکہ وہ تو آپ نے پڑھی ہے نا کہ پورے کلام عرب میں کل 70 ضمیریں ہیں. جی سر. وہ پڑھی ہیں آپ نے؟ یہ سر یہی پڑھی ہیں. ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر منصوب متصل، اور جا ضمیر مجرور. ہاں، یا کا یا. سر. یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہے نا. جی سر. جی. تو ہم اس کی طرف ابھی جو ہے نا اس پر ہم نہیں جائیں گے. اب ہم ذرا یہ پڑھیں گے کہ بھئی یہ ضمیر مرفوع متصل کلام میں استعمال کس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. ٹھیک. ہم اس ٹھیک ہے. چیز کو پڑھیں گے. یہ دیکھیں، یہ فائدہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں یہ آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے. جی ہاں سر. یہ فائدہ نظر آ رہا ہے. یہ ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں. ضمیر مرفوع متصل ہمیشہ ترکیب میں فاعل واقع ہوتی ہے، چاہے وہ فاعل حقیقی ہو جیسے ضربہ زید میں، ضربہ میں ہوگا، یا وہ ضمیر حق کی حکمی ہو جیسے دور بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ ضمیر عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو یہ کیا پتا چلا، اسے یہ پتا چلا کہ جو ضمیر مرفوع متصل ہے وہ ہمیشہ کیا واقع ہوتی ہے، فاعل واقع ہوتی ہے، ٹھیک فائل ہے جی. وقت. یہ بات ٹھیک ہے سمجھ میں سر. آ گئی. جی اس جی کے سر. بعد ہم آگے چلتے ہیں، فائدے کی طرف چلتے ہیں ہم ذرا. اچھا جی، ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل کے استعمال میں فرق. کہتے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل ہمیشہ ترکیب میں فاعل واقع ہوتی ہے، جبکہ ضمیر مرفوع منفصل ترکیب میں ہمیشہ مبتدا واقع ہوتی ہے. یہ ان کے اندر فرق ہے.
صحیح سر. ٹھیک ہے جی، پہلا فرق آپ ٹھیک نے ہے. سمجھ لیا. جی سر. ہاں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. یہ ذرا فائدے کی طرف ہم چل رہے ہیں، اس کے بعد پھر آگے یہ فائدہ. کہتے ہیں ضمیر منصوب متصل اگر جملہ فعلیہ میں ہو تو ہمیشہ مفعول بہی واقع ہوگی. جیسے ضربنی میں ضرب فعل ہے، ہوا فاعل، ضمیر فاعل، اور یا ضمیر منصوب متصل مفعول بہی ہے. اور اگر ضمیر منصوب متصل جملہ اسمیہ میں ہو تو یہ ہمیشہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہوتی ہے. جیسے انک قائمن میں ان مشبہ بالفعل ہے، کاف ضمیر منصوب متصل ہے، اور حروف مشبہ بالفعل اس کا اسم ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. تو اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں. ذرا یہ تو یہ ضمائر کتنے ہیں؟ یہ ضمائر انہوں نے بتا دیا، ہوا ہما، یہ یعنی ضمیر مرفوع منفصل ہیں. جی یہ کیا سر. ہے؟ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. ٹھیک ہے منفصل. نا؟ جی تو سر. انہوں نے منفصل کا ذکر کر دیا. انہوں نے منفصل کا ذکر کر دیا، اور وہ آپ کے سامنے ہوا ہما، ہم ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اس طرح اس میں اشارہ کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے لفظ کو اس میں اشارہ کہتے ہیں. مثلا یہ وہ اشارے بھی معرفہ ہوتے ہیں، اور ان کی دو قسمیں ہیں. نمبر 2، اس میں اشارہ قریب جو قریب کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس میں اشارہ بعید جو دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اردو میں صرف 2 اشارے استعمال ہوتے ہیں، یہ اور وہ، جو واحد اور جمع سب اسماء کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. مثلا یہ کرسی اور یہ کرسیاں، وہ کرسی اور وہ کرسیاں. ان اشاروں میں سب جو ہے نا، ان اشاروں میں جنس کا کوئی فرق نہیں پایا جاتا. اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح کے اسماء کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا یہ لڑکا اور یہ لڑکی، دیکھو نا، یہ اردو میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ صحیح لڑکا، سر. وہ لڑکا اور وہ لڑکی، اس میں کوئی فرق نہیں. اسی طرح انگریزی میں بھی استعمال ہونے والے اشاروں میں بھی جنس کا تصور نہیں پایا جاتا. جیسے دس گرل دس بوائے، دیٹ گرل دیٹ بوائے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ ان میں واحد اور جمع کا فرق موجود ہے. مثلا دیز چیئرس اور دیز چیئرس اور دس چیئر، صحیح. دوز چیئر اور دیٹ چیئر. ٹھیک سر. ٹھیک ہے نا جی. لیکن عربی میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا جی. عربی میں کیا جی. ہے؟ عربی اشاروں میں عرب کے علاوہ جنس کا بھی فرق پایا جاتا ہے. اب لہٰذا جو ہے یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جی واحد کے سر. لیے ہاذا، یہ دونوں کے لیے ہاؤلا، یہ سب کے لیے یہ اسم اشارہ قریب ہے. اور ہی جو ہے یہ اسم اشارہ مؤنث ہے. ہاتان اسم اشارہ مؤنث ہے. ہاؤلا بھی جن اسم اشارہ مؤنث ہے. ٹھیک سر. اشارہ بعید کے لیے کون سا؟ ذالک، ذانک، اولئک وغیرہ. اور اس میں اشارہ بعید جن تلک، تانک، اولئک. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. ہاں، یہ تو آسان تھا. اس میں مزید جو ہے نا وہ اس میں موصول ایسے اسماء جو 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا عامر ایک استاد ہے، وہ ہمیں عربی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور مذکورہ جی. بالا دونوں جملوں کو اس طرح ملایا جا سکتا ہے: عامر ایک استاد ہے جو ہمیں عربی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے صحیح. جی. وہ کو جب آپ ملائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جو، یعنی جی پھر سر. یہ موصول میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. صحیح. کیسے؟ عامر، عامر استاد الذی، استاد الذی علمنا لغت العربیۃ. عامر ایک استاد ہے کہ جو ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ عربی سکھاتا ہے. یہ جو لفظ جو ہے نا، یہ اسم موصول ہے. اس سر جملے میں یہ جو لفظ، سر اس جملے کی ایک مرتبہ پھر سے عربی میں ٹرانسلیشن کیجیے گا، میں ذرا نوٹ کر لوں. ہاں اس کو جو ہے عامر نا، ایک استاد ایک ہے. منٹ ذرا، ایک منٹ میں ذرا اس کو لینس کے تھوڑا بتاتا ہوں. اب مبارک نہیں چک رہا ہے دے. عامر ایک استاد ہے، مطلب ہے کہ عامر استاذ الذی علمنا اللغۃ العربیۃ. ٹھیک ہے نا جی. جی سر. ایک منٹ. عامر استاذ الذی علمنا لغت العربیہ. لغۃ العربیہ. لغتن. ایک منٹ ذرا اس کو جو ہے نا جو کہتے ہیں نا جس طرح گرامر کے ساتھ. جی جی سر.
گرامر کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے کہ ضروری ہے. ایک منٹ. ویسے تو ہم نے جو ہے نا کیا کہ جو معنی کیا ہے اپنے حساب سے، لیکن یہ کہ اس کا اپنا ہی اس کے حساب کتاب ہے ذرا تھوڑا سا. ایک منٹ. صرف ایک منٹ جو ہے نا، تاکہ جی ہم جو سر. ہے ہاں تاکہ ہم جو ہے نا کسی نتیجے پر پہنچے. ہاں یہی ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوا عامر یوں کہو عامر مدرس يعلمنا اللغة العربية. سکھاتا ہے نا، يعلمنا اللغة الذي نہیں آئے گا یہاں پر. ٹھیک ہے نا جی. تو جی یہاں جی پر سر. جو ہے نا یہ کیا ہو جائے گا، یہ موصوف بن جائے گا. یہ موصوف ہے. صحیح. اچھا یہ جو جملہ انہوں نے دیا ہے وہ اردو میں سمجھانے کے لیے دیا ہے، اس لیے ہاں اگر عربی میں اس کی جی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس میں موصول الذی یوز نہیں ہوتا، الذی کسی اور طریقے سے یوز کریں گے. ہاں یوں ہے. اصل میں ان کو ترجمہ یوں کرنا چاہیے تھا، عامر ایک ایسا استاد ہے، ایک ایسا استاد ہے. یہاں پر صفت کا منع کرنا چاہیے تھا. جب انہوں نے کہا نا عامر ایک استاد ہے جو ہمیں عربی سکھاتا ہے، تو یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے اسم موصول کا. تو اگر یوں کہتے ہیں نا عامر ایک ایسا استاد ہے، عامر جی ایک سر. ایسا استاد ہے ہاں جو ہمیں عربی سکھاتا ہے، تو پھر یہ صفت موصوف والا معنی بن جاتا اور پھر معاملہ صحیح رہتا. تو اصل میں یہاں پر انہوں نے جو لکھا ہے یہ تھوڑا بہت جو ہے نا کہ ان سے تسام ہوا ہے. جو یہ چیز ہے نا اس کا یہ معنی بنتا ہے. اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ الذی یہاں پر آ جائے گا، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں نا اس جملے میں جو لفظ جو ہے اسم موصول ہے، اور اسم موصول اسی اسم کو ظاہر کرتا ہے جو جملے کے پہلے حصے میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے اسم موصول معرفہ ہوتا ہے. عربی میں جی ہر جنس اور عدد کے لیے مختلف اسم موصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کہ جنس کے لیے یعنی جنس مذکر اور مؤنث، مذکر کے لیے الذی اللذان، تثنیہ کے لیے ہے، جمع کے لیے الذین، اور مؤنث جو ہے نا اس کے لیے اللتی آتا ہے، واحد کے لیے جی اللتان سر. اور جمع کے لیے اللاتی اللواتی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد معرف نام ٹھیک ہے. یعنی ال والا معرفہ. جی سر. موبائل کرو ایسا اسم معرفہ کہ جس کو اسم نکرہ کے شروع میں ال لگا کر بنایا جائے. ٹھیک ہے نا. ال والا معرفہ اس کو کہتے ہیں. کتابن، کتابن مانے کوئی کتاب سے. الکتاب کوئی کتاب. اس کا کیا معنی بن جائے گا، خاص کتاب. صحیح. جی سر. یہ کہتے ہیں نا بھائی مجھے کتاب اٹھا کر دے دو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خاص کتاب ہے وہ اٹھا کر دے دو. موبائل صحیح. کھولو شکرا. ہاں جی. اس کے بعد ال کو لام تعریف کہتے ہیں. ال جب کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کو تنوین ختم کر دیتا ہے، یعنی اس کی تنوین کو کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تنوین آ جائے اور ال بھی آ جائے یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ٹھیک ہے. مضاف الی المعرفہ، جس نکرہ اسم کی نسبت معرفہ کی طرف ہو اسے معرفہ اس سے بھی معرفہ مانا جائے گا. جیسے دیکھو کتاب اللہ ہے، اب یہ آگے جو ہے نا معرفہ ہے، آگے مضاف ہے، تو کتاب نے ایک کتاب جو ہے نا معرفہ بن گیا. اسم کتاب صحیح. کو چونکہ اس میں اللہ معرفہ سے نسبت دی گئی، اس لیے یہ بھی معرفہ تصور کیا جائے گا. منادا کہتے ہیں جب کسی نکرہ اسم کو پکارا جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. مثلا والدن سے یا والدو یا اے لڑکے، اس میں والدو منادا بن کر معرفہ ہو گیا ہے. اسم کی مندرجہ بالا 7 اقسام کے علاوہ ہر اسم نکرہ ہوگا. ٹھیک سر. پہلی 4 قسم کے معرفہ اسم بنیادی طور پر ہی معرفہ ہوتے ہیں جنہیں نکرہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، جبکہ معرفہ کے آخری تینوں قسمیں
نکرہ اسم سے بنائی جاتی ہیں، نکرہ اسم سے بنائی جاتی ہیں، تینوں جو ہوتی ہیں نا آخری تین، کون سی؟ نمبر ایک معرف معرف باللہ، مضاف معرفہ اور منادا. جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک سر. اس کے بعد ہے کیا کہتے ہیں اعراب. تو یہ اعراب میرے خیال میں تھوڑا اس اعراب کی پھر بنتی ہیں کافی شکلیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کل جو ہے اس کو اچھے طریقے سے پیش کروں گا، کیونکہ اس میں اسم متمکن کی 16 اقسام کو بھی ہم شامل کریں گے، ٹھیک ہے نا جی. اسم متمکن کی کیا کریں گے؟ 16 اقسام کو بھی ہم شامل کریں گے، تاکہ پھر ہمارے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ اور ہی زیادہ یہ ہمارے سمجھ میں اور زیادہ اچھا آ جائے، ٹھیک ہے نا جی. اچھا اور سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اعراب تک پہنچے ہیں، یہ تھوڑا سا ٹاپک ایسا ہے جس میں مجھے چاہیے ہوگی رہنمائی زیادہ.